السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تہذیب ٹی وی کے خوبصورت پروگرام خیبان نور میں میں آپ کا میزبان سید میراد پھر سے ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ خوبصورت محفل جو سجائی گئی ہے تہذیب ٹی وی کی جانب سے، یہ مسلسل جاری ہے اور ہر بار ہمارے درمیان نعت خواں آتے ہیں جو اپنے بہترین انداز میں نعت نبی گنگناتے ہیں اور اپنے نعت کے ذریعے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور کئی اشعار تو ایسے ہوتے ہیں جس میں درس و ہدایت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ بات چلی تھی کہ رمضان کے اہمیت و افادیت کے بارے میں، ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت بھی کرے وہ رمضان کے علاوہ یعنی کہ غیر رمضان میں جو اس نے فرض ادا کیا ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے اسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو قربان جائیے اس مالک حقیقی پر جو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ عبادت کرے تو اسے زیادہ سے زیادہ ملے تاکہ اس کا ذوق و شوق بھی بڑھے اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ تو آئیے ناظرین، اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے بزم کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل اپنے تمام نعت خواں سے آپ کو متعارف کروا دیتے ہیں۔ میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں سید فضیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور دائیں جانب بیٹھی ہیں علیزہ، السلام علیکم۔ اور وہیں میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں جناب عاصم کرت پوری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام، اور میرے بائیں جانب بیٹھی ہیں سیدہ بلبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، بلا تاخیر آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے سب سے پہلے شاعر نعت خواں کی جانب رخ کرتے ہیں سید فضیل صاحب کی طرف، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز اپنی خوبصورت آواز میں کریں۔ رب کا عظیم تحفہ رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کا عظیم تحفہ رمضان کا مہینہ، رب کا عظیم تحفہ رمضان کا مہینہ، اس واسطے ہے پیارا رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، واسطے ہے پیارا رمضان کا مہینہ، اپنی عبادتوں سے راضی کرو خدا، راضی کرو خدا، اپنی عبادتوں سے راضی کرو خدا کو، راضی کرو خدا کو، کہتا ہے یہ ہمیشہ رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتا ہے یہ ہمیشہ رمضان کا مہینہ، عظمت کو اس کی سمجھو کیا خبر کہ کس کو، کیا خبر ہے کہ کس کو، عظمت کو اس کی سمجھو ہے کیا خبر کس کو، پھر سے نصیب ہوگا رمضان کا مہینہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، پھر سے نصیب ہوگا رمضان کا مہینہ، نیکی سے اپنا دامن بھر ڈالو اس لیے ہی، بھر ڈالو اس لیے ہی، نیکی سے اپنا دامن بھر ڈالو اس لیے ہی، اللہ نے بنایا رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے بنایا رمضان کا مہینہ، رب کا عظیم تحفہ ہے رمضان کا مہینہ، اس واسطے ہے پیارا رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید فضیل صاحب،
नात नबी गुनगुना रहे थे। और बेशक रमज़ान का महीना जिस भी ज़ाविये से, जिस नज़र से देखा जाए, सबसे अफजल है, तमाम महीनों से अफजल है, और इस महीने में इबादतें करने का जो बदला है वो भी ज़्यादा है। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारक मैं बयान करता चलूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम इस महीने को पाओ तो इसकी कदर को समझो, नमाज ज़्यादा पढ़ो, तरावी का एहतमाम करो, रोज़े रखो, और साथ ही इफ्तारी का जब इंतज़ाम करो तो कोशिश करो कि दूसरों को भी इफ्तारी कराई जाए, ताकि तुम्हारे इफ्तार कराने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तुम पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, आखिर वो कैसे इफ्तार कराएं, उनके पास इतनी माल व दौलत नहीं। हुज़ूर ने अर्ज़ की, फरमाया कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा किया जाए। कोई एक खजूर से भी अगर किसी के इफ्तार कराता है, या सिर्फ पानी पिलाकर या लस्सी पिलाकर या कोई और शय खिलाकर भी उसको किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। कुर्बान जाइए अपने रब पर। रब्बुल आलमीन मौका दे रहा है कि आओ मांगो, मैं अता कर दूँगा, तुम बस मांगने वाले बनो, मैं देने वाला हूँ। तो आइए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, अगली नात ख़्वाह की जानिब रुख करते हैं और उनके गोशे गुजार चलते हैं। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो नात नबी गुनगुनाएं। अगली नात ख़्वाह हैं अलीज़ा। इफ्तार की दावत का तुम इस तरह मज़ा लेना, इफ्तार की दावत का तुम इस तरह मज़ा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, सुभान अल्लाह, सुभान बस्ती अल्लाह। के गरीबों को दावत में बुला लेना, इफ्तार किए नेकी काम आएगी मशर में, इंशाअल्लाह, बेशक। इफ्तार किए नेकी काम आएगी मशर में, तुम चंद फकीरों को साथ अपने बिठा लेना, सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह। चंद फकीरों को साथ अपने बिठा लेना, कह दो अमीरों से कि इस माह मुबारक लाजिम है यतीमों को सीने से लगा लेना, सुभान अल्लाह, लाजिम है यतीमों को सीने से लगा लेना, रमज़ान मुबारक का माहौल है नूरानी, रमज़ान मुबारक का माहौल है नूरानी, इस नूर से ही दिल को अपने तुम सजा लेना, सुभान अल्लाह, इस सुभान नूर से ही दिल को तुम अपने सजा लेना, इफ्तार की दावत का कुछ इस तरह मज़ा लेना, बस्ती के गरीबों को तुम दावत में बुला लेना। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीज़ा अपनी नात के ज़रिए यही दर्स दे रही थी कि आप रमज़ान में इफ़्तार का जब एहतमाम करें तो कोशिश करें कि अपने आसपास जो चाहे मोहल्ले में हो, चाहे कहीं भी कोई गरीब गुरबा नज़र आए तो उसको अपनी दावत में शामिल करें। जैसा कि मैंने पीछे बयान किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यह हदीस है कि तुम किसी को अगर इफ़्तार का करवाते हो तो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम और नेक काम है, और ये सिर्फ मुमकिन है इसी महीने में कि आप किसी को इफ़्तार करा सकें। बाकी महीनों में आप दूसरे तरीक़े से किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को और इस नेक अमल को लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए नाज़रीन, अगले शायर की जानिब रुख करते हैं और उनके गोशे गुजार चलते हैं, और बहुत अच्छे अंदाज में वो नात नबी गुनगुनाते हैं। मेरी मुराद है जनाब आसिम किरतपुरी साहब से। मतलब मुलाहिज़ा करें, जी, इरशाद अताओ। जो भी रोज़े दार हुए, जो भी रोज़ेदार हुए, रोज़े दार हुए, जो भी रोज़े दार हुए, जन्नत के हकदार हुए। दार हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जन्नत के हक दार हुए, और देखो बरकत रमज़ान की, देखो बरकत रमज़ान की, देखो बरकत
رمضان کی نعمت کے بار ہوئے بار بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعمت کے بار ہوئے. اور یہ شعر بھی ناز شریف کا ملاحظہ کریں کہ کر لے گناہوں سے توبہ کر لے گناہوں سے توبہ کر لے گناہوں سے توبہ بخشش کے آثار ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بخشش کے آثار ہوئے. اور شان نبی کی کیا کہنے کیا کہنے شان نبی کی کیا کہنے شان نبی کی کیا کہنے نبیوں کے سردار ہوئے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نبیوں کے سردار ہوئے. اور ناز شریف کا مقطع کہ 20 تراویح پڑھ کے یاسین کیا کہنے 20 تراویح پڑھ کے یاسین 20 تراویح پڑھ کے یاسین دل کے باغ بہار ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ دل کے باغ بہار ہوئے. جو بھی روزے دار ہوئے جنت کے حق دار ہوئے. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاصم کرت پوری صاحب نے بہت خوبصورت نعت پاک پڑھی. اس میں ایک شعر تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے افطار کے انبار ہوا کرتے ہیں، اور اس بات سے کوئی دو رائے نہیں، اور کوئی بھی اس بات سے یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جو اشیاء ہم عام دنوں میں نہیں کھا پاتے وہ بھی اشیاء ہمارے دسترخوان پر رمضان کے مہینے میں میسر ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس مہینے کی برکت ہی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے کہ ہمارے دسترخوان بھر جاتے ہیں. اور خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور حضور کے حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگوں کی روزیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی روزیوں میں برکت ہو جاتی ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ اس مہینے میں کیسا بھی انسان ہو، کتنا کمانے والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام پھل، تمام بہترین سے بہترین اشیاء اس کے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. تو آئیے ناظرین اسی بات کے ساتھ آگے رخ کرتے ہیں. آج کے اس بزم کے آخری نعت خواں کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم. اگلی نعت خواں ہیں سیدہ بلبل. دکھ درد کے ماروں کا نگہبان آ گیا، دکھ درد کے ماروں کا نگہبان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گیا، گناہ کی بخشش کا یہ مقام آ گیا، اے مومن و رحمت بھرا رمضان آ گیا، سبحان اللہ سبحان درد اللہ کے سبحان ماروں اللہ. کا نگہبان آ گیا، روشن سحر ہے اور مہکتی فضائیں ہیں، روشن سحر ہے اور مہکتی فضائیں ہیں، یہ خلد سے بہتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہ خلد سے بہتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اللہ کو پانے کا، اللہ کو پانے کا منانے کا ہے سما، اللہ کو پانے کا منانے کا ہے سما، ہونٹوں پہ حمد و نعت کے نغمے سجائے ہیں، دکھ درد کے ماروں کے نگہبان آ گئے، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گئے،
دکھ درد کے ماروں کا نگہبان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گیا، اے مومن رحمت بھرا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گیا، ہے شام و سحر اس کی برکتیں اور رونقیں، برس رہی ہے ہر طرف اللہ کی رحمتیں، ہے شام و سحر اس کی برکتیں اور رونقیں، برس رہی ہے ہر طرف اللہ کی رحمتیں، ہے ذکر عبادت کا عجب سا ہی ایک مزہ، ہے ذکر عبادت کا عجب سا ہے ایک مزہ، تلاوت قرآن میں ہے دل کی راحتیں، تلاوت قرآن میں ہے دل کی راحتیں، دکھ درد کے ماروں کا نگہبان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گیا، فجر ظہر عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء، فجر ظہر عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء، سجدوں میں لذتیں ہیں رمضان آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومنو دیکھو یہ رمضان آ گیا، اے مومنو دیکھو یہ رحمان آ گیا، دکھ درد کے ماروں کا نگہبان آ گیا، رحمت بھرا برکت بھرا رمضان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ مہمان آ گیا، رمضان آ گیا ماہ ذیشان آ گیا، رمضان آ گیا ماہ ذیشان آ گیا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ سیدہ بلبل کیا ہی خوبصورت انداز میں نعت نبی گنگنا رہی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے وداع لینے سے قبل میری بھی چاہت ہے کہ میں بھی چند اشعار آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ ملاحظہ فرمائیں، گنہگاروں نہ گھبراؤ ماہ رمضان آیا ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ ماہ رمضان آیا ہے، ہنسو اتراؤ مسکاؤ ماہ رمضان آیا ہے، کھلا ہے بارگاہ رب دو عالم کا دروازہ، عبادت کے لیے آؤ ماہ رمضان آیا ہے، ہنسو اتراؤ مسکاؤ ماہ رمضان آیا ہے، اور گناہوں سے کرو توبہ ندامت سے جھکاؤ سر، گناہوں سے کرو توبہ ندامت سے جھکاؤ سر، رضا اللہ کی پاؤ ماہ رمضان آیا ہے، برستا ہے سحاب رحمت خلاق کل عالم، برستا ہے سحاب رحمت خلاق کل عالم، خودی کو اس میں نہلاؤ ماہ رمضان آیا ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ ماہ رمضان آیا ہے، ہنسو اتراؤ مسکاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ تو ناظرین، بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی اس کی اہمیت و افادیت کے بارے میں۔ ہم ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں بتا پائیں۔ ناظرین، ایک اور بات جو کہنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بتلاتے چلیں کہ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور کوشش کریں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اس مہینے کی شروعات میں ہی انتظار نہ کریں کہ عید کے وقت ہی جو ہے آپ زکوٰۃ و فطر کی رقم ادا کریں گے، اس سے پہلے کر دیں۔ کیا پتہ کسی کو اس رقم کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے یہاں سے وہ رقم آئے گی، تو اس کے گھر پر بھی سحر و افطار کا انتظام ہوگا، عید کے اچھے لباس کا انتظام ہوگا۔ تو جتنی جلدی ہو سکے آپ ان کاموں سے خود کو آزاد کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ شمارہ پسند آیا ہوگا، اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ہوگی اگلے قسط میں ملاقات۔ تب تک آپ سبھی عبادتیں کریں، دعائیں کریں، اور ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ ہم ایسے ہی یہ خوبصورت محفلیں سجاتے رہیں اور آپ سب کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ کرتے رہیں۔ ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔